السلام علیکم ڈیئر فرینڈس. کیا روبوٹک گورنمنٹس امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دنیا کا کنٹرول حاصل کر چکی ہوں گی؟ یہ بہت اہم کوسچن ہے اور یہ فرمائشی ویڈیو ہے. اکثر کمنٹس میں کہا گیا اب روبوٹک گورنمنٹس اور روبوٹس کے بارے میں بتائیں کہ اینڈ ٹائمز میں ان کا کیا رول ہوگا. تو پہلے میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا، جو میری پلے لسٹ ہے امام مہدی سیریز کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ذکر ہے اس کا. اور ایک سے زائد ویڈیوز میں نے ذکر کیا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے اے آئی اور مشین لرننگ ڈیٹا اتنی ترقی کر چکا ہوگا کہ وہ ایسی اپنی گورنمنٹ بھی قائم کر لے گا اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں انسانی عقل پر اور انسانی جو معاملات ہیں، روٹین میٹرز ہیں، سماج، سیاسیات، سوسائٹی، ٹیکنالوجی، ہر چیز پر اپنا مکمل کنٹرول حاصل کر لے گا. اور یہ مشین لرننگ اور یہ روبوٹس جو ہیں، روبوٹکس ہیں، اتنی ترقی حاصل کر لیں گے، اے آئی اتنا ایڈوانس ہو جائے گا، انٹرنیٹ آف تھنگس سے لے کر انٹرنیٹ آف باڈی تک ہر چیز پر اسی کا کنٹرول ہوگا اور اس سے آگے کی چیزیں دریافت ہوں گی. اور دنیا میں ایک روبوٹک مشینی گورنمنٹ ہوگی جو دجالی نظام کی تقویت کے لیے بنائی جائے گی، اور اسے پیچھے سے اس کے جو ڈوریں ہلائی جائیں گی وہ دجالی نظام اور ابلیس اور اس کے جو کارندے ہیں، شیاطین، جن و انس، وہ سب مل کر اس کو نظام کو چلائیں گے. تو یہ حکومت قائم ہونی ہے اور روبوٹس جو ہیں دنیا کنٹرول لے لیں گے. آپ نے ایک فلم اگر دیکھنی ہو، اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں، اس کا نام ہے جج ڈریڈ. اس میں وہ دکھایا گیا ہے، غالباً سلویسٹر اسٹالون اس کا ہیرو ہے، کہ ایک روبوٹک جج ہوگا جو آن لائن کی بجائے فوراً جا کر موقع پر فیصلے کرے گا. آخری زمانے میں جو سٹی اسٹیٹس ہوں گی ان میں جج ڈریڈ جو ہے وہ فوراً موقع پر سزائیں دے گا. اپنے اے آئی روبوٹک سسٹم سے منٹوں سیکنڈز میں وہ جج کر لے گا کون اصل مجرم ہے چہرے کے تاثرات سے، اور وہیں موقع پر پنش کر دے گا. تو یہ روبوٹ ہوگا جو جج کے طور پر گلیوں سڑکوں پر حرکت کرے گا، ٹریفک کے معاملات بھی حل کرے گا، دیگر معاملات بھی، لوگوں کے فوری فیصلے کرے گا. یہ جج ڈریڈ جو ہے اسی اے آئی گورنمنٹ کے حصے کے طور پر دکھایا گیا. اور جو میں نے پہلے بتایا کہ ہالی ووڈ میں دکھایا جاتا ہے وہ اسے کر کے دکھاتے ہیں. لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ، ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں کہ آئندہ ہم نے یہ کرنا ہے، تم رکاوٹ نہ بننا. لوگ پہلے سے، یعنی کہ کوئی عجیب و غریب ایسا معاملہ ہو، کوئی سٹی اسٹیٹ بنے، روبوٹ حکومت سنبھالے، لوگ کہیں یہ تو پہلے ہم نے دیکھا ہے، روٹین میٹر ہے. ان کا مائنڈ سائیکولوجیکلی پہلے سے پریپیئرڈ ہو اور وہ اس طرح مزاحمت نہیں کرتے، ورنہ مزاحمت کر کے رکاوٹ بن سکتے ہیں. تو جج ڈریڈ ٹائپ حکومتیں ہوں گی، یعنی اے آئی کا کنٹرول ہوگا. لوگوں کے گھروں میں اب جیسا کہ پلان کیا جا رہا ہے، سرویلنس سسٹم اتنا سخت ہو رہا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں کیمرے لگائے جائیں گے. اور ویسے بھی موبائل کے ذریعے، موبائل اب انہوں نے انٹرنیٹ کے سگنلز کو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اسے کیمرے میں کنورٹ کر لیا ہے. میں نے اگر میرا موقع ملا تو میں آپ کو اسکرین شاٹ یا ویڈیو شیئر کروں گا. وہ کیمرے میں کنورٹ کر لیا انہوں نے اسے، انٹرنیٹ کے سگنلز کو، وائی فائی سگنلز کو. وہ آپ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جہاں جہاں رینج ہوگی، وہاں آپ کی تمام حرکات و سکنات کو بلیک اینڈ وائٹ فارم میں وہ ریڈ اور آبزرو کر کے سیو کر سکے گا. اسی طریقے سے آپ کے موبائل ایپس آپ کے مائنڈ کو آنکھ کے ریٹینے سے ریڈ کرتی ہیں. یہ سب کچھ ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے اور یہ اسی اے آئی گورنمنٹ میں یوز ہوگا. اس کے ہر ایک شخص کی ریٹنگ، آٹو ریٹنگ جاری کی جا رہی ہے، اور مختلف ایپس کے استعمال سے آپ کے رجحانات، آپ کی انکلینیشن، آپ کی ترجیحات، آپ کے مشاغل، آپ کی نفرتیں، آپ کی محبتیں، سب کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے ہر انسان کو ایک ریٹنگ دیں گے، اسے ویسے ہی ڈیل کیا جائے گا. اے آئی گورنمنٹ میں اے آئی پولیس ہوگی، اے آئی عدالتیں ہوں گی، اور وہ انسانی ہمدردی کے بغیر ڈیٹا کی بیس پہ فیصلے ہوں گے. یعنی جو عام عدالتیں شاید ہمدردی دکھا سکتی ہیں، لیکن اس میں ڈیٹا فیصلہ کرے گا. ڈیٹا اور جو اس کے بعد روبوٹ کے پاس رپورٹس آئیں گی، تو اس کا روبوٹک سسٹم سی سی ٹی وی کیمرہ سے، مشینز کی مدد سے، ٹیکنالوجی اور ایپس کی مدد سے وہ جو ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، اس کی بیس پر آپ کے فیصلے ہوں گے. پھر چہرہ شناسی ٹیکنالوجی کا کنٹرول، آلریڈی وہ چہرہ شناسی، اس کا ثبوت یا موبائل کے سامنے کسی ایپ کو دیکھتے ہوئے کچھ سوچنا شروع کریں، تھوڑی دیر میں اس سے ریلیٹڈ ایڈز یا کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. یہ تجربہ میں نے کئی بار کیا. پہلے میں نے کہا میرا وہم ہے، لیکن آپ خود سے ٹرائی کر کے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کے ساتھ کیا کیفیات و واردات ہوتے ہیں. کہ آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو سوچ رہے ہیں موبائل کے سامنے، تو وہ چیز آپ کے سامنے آ گئی ہو اچانک، آپ کہیں یہ تو میں نے سرچ اسی طریقے سے کہاں سے آ گئی. ان کے پاس جرم ہونے سے پہلے مجرم پکڑنے کا اختیار ہوگا. پھر یہ کہ مکمل اس کا مقصد یہ ہے اس روبوٹک نظام کا، دجالی نظام، روبوٹک نظام در حقیقت دجالی نظام ہوگا. اس کا مطلب ہے کنٹرول، مکمل سٹیٹ کنٹرول ہوگا. فیما کیمپس بنائے جائیں گے جہاں لوگوں کو پابند سلاسل کیا جائے گا. جو نیو ورلڈ آرڈر کی بات نہیں مانیں گے اسے جیل میں ڈالا جائے گا، ان کی بچوں کو فیملی سے چھین لیا جائے گا. تو یہ وہ سارا اسٹیٹ کنٹرولر روبوٹس ڈیل کریں گے. روبوٹ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے. سی سی ٹی وی کیمرے کو آپ ڈاج کرنے کی کوشش کریں، کیا کریں گے؟ آپ کی ہر جگہ آپ سرویلنس ہوگی، آپ کو قید کر دیا جائے گا. اب نیا پلان یہ بن رہا ہے جس کے اوپر میں اگلی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، کہ دنیا میں اب روڈز انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے فاسٹ بلٹ ٹرینز چلائی جائیں گی ایک شہر سے دوسری شہر کے درمیان. شہروں کی والڈ سٹیز ہوا کریں گی، سٹی اسٹیٹ، جیسا کہ ایتھنز اور اسپارٹا قدیم یونان میں ہوا کرتی تھی. اب سٹی اسٹیٹس ہوں گی. ملکوں کو ختم کر کے نیو ورلڈ آرڈر کے تحت شہر، جیسے نیوم سٹی ہے یا زورا سٹی جس پر میں نے ویڈیو بنائی، نیوم
سٹی پر بنائی ہے, زورا سٹی پہ ویڈیو بنائی ہے, آپ امام مہدی سیریز کی پلے لسٹ سے دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں ان سٹیز میں ورلڈ سٹیز سے ایک سٹی سے دوسری سٹی میں ٹریول ٹرین کے ذریعے کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ٹرین کے اندر کنٹرول سسٹم ہوگا, کوئی شخص اس سٹی سے باہر نہیں نکل سکے گا, اپنی وہیکل میں, اپنی سواری, اپنی گاڑی میں ٹریول نہیں کر سکے گا, اپنے موٹر سائیکل پر نہیں جا سکے گا, بلکہ وہ انہی کے کنٹرول نظام کے تحت, انہی کی آنکھوں کے سامنے, ان کی نگرانی کے سامنے, کیمرے کی نگرانی میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکے گا. ہر حرکت اسی کنٹرول سسٹم کے پابند ہوگی. سوشل کریڈٹ سسٹم ایشو کیا جائے گا, جس پہ میں نے پچھلی ویڈیو بنائی کہ آپ کے اپنے سماجی رویے, مذہبی رجحانات کی بنیاد پر اچھے اور برے شہری ہونے کا آپ کا تعین کیا جائے گا, اور آپ کو ریٹنگ ایشو کی جائے گی, اس کی بنیاد پر سہولیات ملیں گی. پھر الگورتھمک ڈکٹیٹرشپ ہوگی. الگوریدم جو ہے اے آئی کا, وہ ڈکٹیٹر ہوگا, وہ طے کرے گا آپ کو کتنی سہولیات ملنی چاہیے, کیا سزا ملنی چاہیے, کیا ہونا چاہیے. الگوریدمک ڈکٹیٹرشپ, الگوریدم جو ہے انٹرنیٹ کا, وہ احادیث میں اس فتنے کا ذکر ہے, اور یہ اتنا ظالم فتنہ ہے اے آئی کا کہ اس سے انبیاء نے پناہ مانگی, کیونکہ دجال کا فتنہ در حقیقت اے آئی کے بغیر نامکمل ہے. اور جتنی آپ چیزیں, روایات, حدیث دیکھ رہے ہیں موجودہ دور سے منطبق کر کے دیکھیں, تو آپ حیران ہوں گے کہ واقعی یہ دجالی فتنہ در حقیقت روبوٹس اور اے آئی کا ہی فتنہ ہے. اے آئی گورنمنٹ قائم ہوگی, اور امام مہدی کا مقابلہ ان روبوٹس سے ہوگا. جو آرماگیڈن ہے وہ 100 میل کے ایریا میں لڑی جائے گی. اسرائیل کی وادی مجیدو جو 100, 103, 106 یا 109 میل پر محیط ہے, وہ علاقہ اب بھی موجود ہے. لوگ جا کے حیران ہوتے ہیں, وہاں تو سب باغات ہیں, سرسبز جنگلات ہیں, یا صحرا ہے, ٹیلے ہیں, چوٹیاں, پہاڑیاں ہیں, میدان ہے. وہاں پر کیا ہوگا ایسا؟ اتنی چھوٹی جگہ پر پوری دنیا کی جنگ کیسے لڑی جائے گی؟ کیونکہ عام جنگیں بھی کئی 100 کلومیٹر پہ محیط ہو جاتی ہیں. آرماگیڈن صرف 100 کلومیٹر پہ. کیوں؟ کیونکہ وہاں روبوٹس, جن اور انسان مل کر ایک دوسرے سے جنگ کریں گے. دوستو یہ 2025 ہے, جس میں نومبر میں ویڈیو بنا رہا ہوں. اگر آپ کو 2026, 27 یہ ویڈیو ملتی ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اب اے آئی مزید ایڈوانس ہوگی. ابھی آپ تنگ ہیں, ابھی آپ پر اسٹیٹ کا کنٹرول بڑھتا چلا جا رہا ہے. سوشل کریڈٹ سسٹم انڈیا میں لانچ ہو چکا ہے. ایپل نے اپنی ڈیٹا سرویلنس ایپ جو ہے ڈیجیٹل آئی ڈی لانچ کر دی ہے. اب یہ پورے ملک اسے اڈاپٹ کریں گے. ایجنڈا 2030 کے تحت 2030 تک یہ دجالی نظام کی ابتدا ہو چکی ہوگی, اور اس کے تحت پوری دنیا میں اے آئی اور روبوٹک حکومت کے قیام کا نفاذ عمل میں آنا شروع ہو جائے گا. آپ کو تبدیلیاں ابھی سے محسوس ہو رہی ہیں. چند دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ پیپر کرنسی کو ختم کر دیا جائے گا, اس کی جگہ ٹوٹل ڈیجیٹل والیٹ ہوگا, اسی کے ذریعے پے ملے گی. حتیٰ کہ خاکروبوں کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے, اب میں نے سنا ہے کہ وہ ڈیجیٹل والیٹ لا رہے ہیں, ڈیجیٹل والیٹ سے تنخواہ دیں گے, تو ہر چیز ڈیجیٹل ہو جائے گی. حتیٰ کہ آپ کو مارکیٹ میں بکس بھی نہیں ملیں گی. جو حدیث میں ملتا ہے کہ قرآن کو غائب کر دیا جائے گا, اس پر کوئی اور ویڈیو بنانی بنتی ہے ڈیٹیل سے. قرآن غائب ہو جائے گا, کیسے ہوگا؟ قرآن کتابوں سے تو غائب نہیں ہو سکتا. یقیناً وہ پھر تمام کا تمام قرآنک ڈیٹا جو ہے وہ انٹرنیٹ پر کے سپرد کر دیا جائے گا, اور ہماری نئی نسل کتاب کے ورق سے قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہوگی. اتنی عادت ہو جائے گی ڈیٹا اور اے آئی اور موبائل اور اپنے ہاتھ پر خط و کتابت کے ذریعے سب کچھ سمجھنے اور کرنے کی. تو اس وجہ سے ایک دم پھر وہ سارا ڈیٹا قرآن کا غائب کر دیا جائے گا. لوگ دیکھیں قرآن ہے ہی نہیں. تو نعوذ باللہ ایسے واقعات بھی ہوں گے. تو یہ پھر امام مہدی علیہ السلام آئیں گے, تمام صحیفے واپس لائیں گے. یہ بھی ملتا ہے روایت میں, اس پہ مزید کبھی بات ہوگی. لیکن یہ کہ یہ سب کیسے ہوگا؟ اے آئی گورنمنٹ, روبوٹس کی گورنمنٹ ہوگی. جو مشینز ہوں گی وہ لڑیں گی انسانوں سے, یا لڑے بغیر ہی سبقت حاصل کر لیں گی. انسان کی حیثیت ایک سلیو سے, ایک غلام سے زیادہ نہیں ہوگی. وہ غلام جو ہوگا وہ اے آئی کا, اس دجالی نظام کا پابند ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ روبوٹس اسے ڈیل کریں گے. اور فصلوں میں بھی اب جیسا کہ انڈیا میں اور یورپ کے کچھ ملکوں میں تجربہ کیا جا رہا ہے, جو کسانوں کی جگہ روبوٹس کو دے دی گئے. روبوٹ نہ گرمی میں تھکتا ہے, نہ سردی میں, نہ رات کو آرام کرتا ہے, نہ کھاتا پیتا ہے. 24 گھنٹے وہ یا اپنی سولر انرجی کی بیس پر خود ہی چلتا ہے. وہ کام کرے گا, ایفیشنسی کئی گنا زیادہ ہوگی. باڈی گارڈز کی جگہ روبوٹس لے چکے ہیں. بحرین کے ایک پرنس کے لیے 700 لوگوں کے برابر لڑنے والا ایک روبوٹ تیار کر لیا گیا. تو یہ سب روبوٹک گورنمنٹ کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. جاپان میں ہر شعبے میں روبوٹ نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں KFC اوپن ہوا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ روبوٹ وہاں پر چیزیں سرو کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے, روبوٹک گورنمنٹ کا دور ہے. اور اے آئی کا جو مذہب ہے اگلا, وہ جو ہے وہ اے آئی کا ریلیجن ہوگا, اور اس میں روبوٹس جو ہوں گے وہ خدا کا درجہ حاصل کر لیں گے. اور بتوں کو, ہر چیز کو یعنی سائنٹیفک انداز سے پیش کیا جائے گا. آپ اس سائنٹیفک ریولوشن کی طرف جا رہے ہیں جسے پازیٹیو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. در حقیقت یہ سیٹنک ابلیسی ایجنڈا ہے, جو خدا کا مقابلہ کرنے کے لیے, یعنی وہ ابلیس جو کہ خدا کے, کیونکہ عرش میں پانی کے اوپر تخت ہے, تو اس نے مقابلے کے لیے خدا کی ضد میں سمندر پر, وہ پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے, اور ساری دنیا سے اپنے جنات کی حاضری کرواتا ہے, اور انہیں احکامات دیتا ہے.
یہ روایات میں ملتا ہے. تو اسی لیے جناب علی یہ اتنا مقابلہ کر رہا ہے کہ یہ آخری دور میں اپنا سسٹم ایک پیرالل بنانا چاہے گا, اس میں کامیاب ہو جائے گا, خدا دکھائے گا, اسے پاور دے دیا خدا نے. پھر اینڈ میں امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے اس سسٹم کا خاتمہ ہوگا اور حق کا غلبہ ہوگا, پوری دنیا پر اسلام غالب آئے گا. تو امام مہدی کے بغیر یہ ساری سٹوری مکمل نہیں ہوتی, کیونکہ اگر امام مہدی کو آپ مائنس کرتے ہیں نعوذ باللہ, تو پھر تو اے آئی غلبہ پاتے پاتے انسانوں کو بالکل ختم کر دے گی, خدا کا پلان ہی ناکام ہو جائے گا. خدا کی جو بہترین تخلیق جس پر اسے ناز تھا, فرشتوں کو ناز تھا, اور فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین پر ظلم کرے گا, تو اللہ نے کہا کہ نہیں, یہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. تو خدا کا تو دعویٰ نعوذ باللہ غلط ہو جائے گا. اگر خدا کو دعویٰ سچا کرنا ہے تو مہدی کے ذریعے ہی وہ دعویٰ سچا ہوگا جو پوری دنیا پر حکومت قائم کرے گی, اور ان کا دور آنا ہے. مستند روایات اور حدیث سے ملتا ہے, تو اس کے لیے ہمیں پریپیئر رہنا چاہیے.